صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرہ وعلی آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 88 سے آغاز کریں گے، اور یہ جو 88 نمبر آیت ہے اس سے جو ہے وہ آپ کا جو 5واں پارہ ہے اس کا 8واں رکوع شروع ہوتا ہے، اور یہ سورہ نساء کا 11واں رکوع جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہوا۔ اسی طرح 8واں رکوع بلکہ ختم ہوتا ہے، 9واں شروع ہو رہا ہے۔ اب سورہ نساء کا 9واں رکوع ہے، پارہ نمبر 5 کا جو ہے وہ یہ 9واں رکوع ہے، اور سورہ نساء کا یہ 12واں رکوع ہے جس کو اب ہم جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں جو رکوع ہیں یہ بھی انہوں نے یہاں پہ مینشن کیے ہوئے ہیں، اس پہ اب آپ غور کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا۔ فما لکم، فا پس ما کیا، لکم تمہیں، فما لکم یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے، فی المنافقین منافقین کے معاملے میں، فئتین دو گروہ، واللہ اور اللہ تعالی، ارکسا اس نے الٹا کر دیا ہے، اوندا کر دیا ہے، ہم ان کو، بما اس سبب سے، کسبو جو انہوں نے کمایا۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تریدون آپ چاہتے ہیں، تم چاہتے ہو، ان تہدوا کہ راہ دکھاؤ، من ان کو، اضل اللہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، ومن یضلل اللہ وہ اور من جسے، یضلل اللہ اللہ نے گمراہ کیا ہو، فلن تجد پس ہرگز نہیں وہ پائے گا، لہو اس کے لیے، سبیلا کوئی ہدایت کا راستہ۔ یہ آپ نے لفظی ترجمہ سماعت کر لیا، اب ہم با محاورہ ترجمہ کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، سو کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اوندا کر دیا ہے، الٹا کر دیا ہے، بوجہ ان کے کرتوتوں کے، بوجہ ان کے کاموں کے جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ یہاں تک اس آیت کا آپ نے با محاورہ ترجمہ کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کیوں جو ہے وہ منافقین کے بارے میں دو گروہ بنے، یا کون لوگ تھے جو ان کے بارے میں جو ہے وہ دو طرح سوچتے تھے، اس پر چھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ بعض لوگ اسلام تو قبول کر لیتے، لیکن بال بچوں کی محبت، مال و جائیداد کا پیار اور وطن کی کشش انہیں ہجرت کرنے کی اجازت نہ دیتی، اور اس طرح قبول اسلام کے بعد بھی انہیں مشرکوں کے ساتھ جو ہے وہ مختلف سرگرمیوں میں شریک ہونا پڑتا۔ اور بعض جو ہجرت کر کے مدینہ آ بھی جاتے، لیکن وہاں کا نظام حیات، اخلاقی پابندیاں اور ان پر دشمن کے حملوں خطرہ انہیں وہاں قیام نہ کرنے دیتا، اور وہ آب و ہوا کی ناموافقت کا عذر کرتے واپس لوٹ آتے، اور یہاں پر کہتے ہیں کہ آب و ہوا درست نہیں ہے، ہم بیمار ہو گئے، ہم واپس جانا چاہتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کے متعلق مسلمانوں کی آراء مختلف تھیں، بعض انہیں مسلمان شمار کرتے تھے اور بعض انہیں خارج از اسلام خیال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان کے متعلق مختلف الآراء، مختلف الرائے کیوں ہو، یہ تو اپنی بدعمالیوں کے باعث جدھر سے آئے تھے ادھر ہی لوٹ گئے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ذکر کیا ہے وہ ہے ارکسا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ سر کے بل اوندا جو ہے وہ گرا دیا ہے، مطلب جہاں سے وہ آئے تھے وہیں پہ وہ جو ہے وہ واپس پلٹ گئے ہیں، مطلب یہ سیدھے راستے سے منحرف ہو گئے ہیں۔ یہ ان کی اپنی ہی غلطیوں کا ثمر ہے جس کی وجہ سے وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ دوبارہ اب یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں، فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، سو کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے
انہیں اوندا کر دیا ہے بوجہ ان کے کرتوتوں کے جو انہوں نے کیے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اسے سیدھا راستہ دکھاؤ جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو ہرگز نہ پائے گا تو اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ، یعنی ہرگز اس کے لیے تو کوئی ہدایت کا راستہ جو ہے وہ نہیں پا سکے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ تمہیں ان کے بارے میں یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہیں یا خارج از اسلام ہیں، ان کے لیے اللہ نے واضح فیصلہ فرما دیا، یہ جہاں سے آئے تھے وہیں واپس لوٹ گئے، مطلب ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ یہ منافقین کے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگلی آیت کی طرف جو ہے وہ پڑھیں۔ یہاں پر جو ہے یہ جو سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیوں گمراہ کرے گا، اب یہ ان کے دلوں پر جو مور ثبت ہے یہ ان کے اعمال ہی کی وجہ سے، جیسا پیچھے ذکر کیا گیا ہے، اور کاسہم بما کسبوا، ان کو اسی وجہ سے اوندا کر دیا ہے، ان کے کام اس طرح کے ہیں جو انہوں نے کر دیے ہیں، تو یہ ان کاموں کا جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ شامت نازل ہو رہی ہے، ان کاموں ہی کا ان کے اوپر جو ہے وہ وبال نازل ہو رہا ہے کہ یہ سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ تو جب سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں مطلب اب ان کے کاموں کی وجہ سے اللہ انہیں توفیق نہیں دیتا ہدایت کی، تو یہاں پر یہ مراد لیا جا رہا ہے تريدون ان تهدوا من اضل اللہ، جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہو اسے جو ہے وہ آپ ہدایت دے سکتے ہیں، مطلب جو اپنے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اصول اور قوانین سے ٹکر لینے کے بعد جو اپنے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، تو کس طرح پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے جب کہ اس نے جو ہے وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہے وہ ہدایت کی توفیق چھین لی ہے۔ جس سے اللہ ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اسے جو ہے وہ گمراہ کر دیا۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ مختصر سا مفہوم ہے، تو اس کو زیادہ جو ہے وہ آپ نے الجھنا نہیں ہے، زیادہ سوچنا نہیں ہے اس پہ، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں اور بالکل کلیئر ہیں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، آگے ارشاد فرمایا 89 نمبر آیت ہے، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وَدُّوا وہ پسند کرتے ہیں، وہ دوست رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، لو تکفرون اگر آپ تم بھی کفر کرنے لگو، کما کفروا جس طرح انہوں نے کفر کیا، فتکونوا تو تم ہو جاؤ سب کے سب سواء برابر، فلا تتخذوا منہم اولیاء، فلا تتخذوا پس تم نہ بناؤ منہم ان میں سے اولیاء اپنے دوست، حتی یہاں تک کہ یہاجروا فی سبیل اللہ کہ وہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر جائیں پھر ان کو جو ہے وہ تم دوست بناؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ فَإِن تَوَلَّوْا پس ان اگر تولوا وہ منہ موڑیں، ہجرت نہ کریں، ہجرت سے منہ موڑیں، فَخُذُوهُمْ تو پکڑ لو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ جہاں تم انہیں پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا اور وَلَا تَتَّخِذُوا اور نہ بناؤ منہم ان سے ولیًا کسی کو اپنا دوست، وَلَا نَصِيرًا اور نہ ہی مددگار۔ یہ آیت نمبر جو ہے وہ 89 ہماری مکمل ہوتی ہے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ وَدُّوا یہاں سے شروع کر کے فی سبیل اللہ تک جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوست رکھتے ہیں اگر تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ جیسے انہوں نے کفر کیا تاکہ تم سب یکساں ہو جاؤ، پس نہ بناؤ تم ان سے اپنے دوست یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور یہاں تک اب اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ پس اگر وہ ہجرت سے منہ موڑیں تو پکڑ لو انہیں اور قتل کرو انہیں جہاں کہیں پاؤ ان کو، اور نہ بناؤ ان سے کسی کو اپنا دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اب یہاں پر اس کا مفہوم مختصر سا یہ ہے کہ یعنی تم ان کے مسلمان ہونے کے متعلق آپس میں بحث کر رہے ہو اور ان کے کفر و جو فسق ہے
اس کا یہ حال ہے کہ وہ تمہیں بھی دولت ایمان سے محروم کر کے اپنے ساتھ ملانے کی تدبیر سوچ رہے ہیں۔ اس لیے جب تک ہجرت کر کے تمہارے ہاں یہ قیام نہ کریں اور اپنی قسمت تمہارے ساتھ وابستہ نہ کر دیں، اس وقت تک تم ان کے ساتھ دوستانہ تعلق ہرگز قائم نہ کرو۔ اور پھر آگے ذکر بھی کر دیا، اگر یہ ہجرت نہ کریں، تمہارے ساتھ نہ آئیں تو ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو، اور جہاں جہاں تمہیں یہ مل جائیں ان کو قتل کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، یہ نہ ان کو تم دوست بناؤ نہ ان کو مددگار بناؤ، یعنی کفار یا منافقین کبھی بھی تمہارے دوست اور مددگار نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 90 پہ ہم جو ہے وہ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ إِلَّا مگر الَّذِينَ وہ لوگ یصلون جو مل گئے إِلَىٰ قَوْمٍ یعنی قوم کی طرف، یا تعلق رکھتے ہیں کسی قوم سے، بینکم و بینہم میثاق ایسی قوم کے ساتھ، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاق کوئی معاہدہ ہے، او یا جاؤکم آ گئے ہوں تمہارے پاس، حاصرت صدورہم حاصرت یہاں پہ مطلب ہے تنگ ہو گئے ہوں، صدورہم ان کے دل، ان یقاتلوکم ان یقاتلوکم یہاں پہ اس کا مطلب یہ بنے گا کہ یقاتلوکم وہ تم سے لڑیں، او یا یقاتلو قومہم یا لڑیں اپنی قوم سے۔ یہاں تک جو ہے وہ اب ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ۔ ارشاد فرمایا مگر ان کو قتل نہ کرو جو تعلق رکھتے ہیں اس قوم سے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، یا آ گئے ہوں تمہارے پاس اس حال میں کہ تنگ ہو چکے ہوں ان کے سینے کے، جنگ کریں تم سے یا جنگ کریں اپنی قوم سے۔ تو اس میں تھوڑا سا مفہوم ہم دیکھ کے پھر اگلے حصے کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے یہ لوگ جو تمہارے ان دشمنوں سے جا ملے ہیں جن کے ساتھ تمہاری جنگ شروع ہے، تو ان کو مت جانے دو، جہاں ملیں قتل کر ڈالو، لیکن اگر وہ کسی ایسے قبیلہ کی پناہ اختیار کر لیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے تو پھر انہیں کچھ نہ کہو، اور اگر وہ تمہارے پاس حاضر ہو کر یقین دلا دیں کہ نہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور نہ تمہارے معاون بن کر اپنی قوم کے خلاف لڑیں گے تو بھی ان سے تعرض نہ کرو۔ اس آیت سے صاف واضح ہو گیا کہ آیت سابقہ میں ان کے قتل کرنے کا حکم صرف اس وقت ہے جب وہ ہمارے خلاف لڑ رہے ہوں، اور جب وہ جنگ سے باز آ جائیں تو اس وقت یہ حکم ہے کہ تم ان کے قتل سے جو ہے وہ ہاتھ روک لو۔ اس طرح عیسائی ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، ان کے خلاف کوئی اس طرح کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہوتا کہ ان کو پکڑ لو، ان کو قتل کر دو، جہاں پاؤ ان کو مار دو، اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہوتا ہے، ایک امن معاہدہ ہوتا ہے، وہ ہمارے ذمہ ہوتے ہیں، ذمہ کرم پہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو نہیں کہا جاتا۔ ہاں اگر وہ ہمارے خلاف لڑتے ہیں، اگر وہ اسلام کے اصولوں کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کا قتل جو ہے وہ جائز ہو جائے گا۔ تو یہی قرآن پاک کا ایک حکم ہے اور قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ آگے ذکر کیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر اللہ چاہتا لَسَلَّطَهُمْ تو مسلط کر دیتا انہیں، علیکم تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ تو وہ ضرور لڑتے تم سے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو تم پر جو ہے وہ انہیں مسلط کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے، یعنی تمہارا پھر خیال نہ کرتے وہ۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ پس ان اگر اعتزلوکم وہ جو ہے وہ چھوڑ دیں تم کو، تم سے اعتزال کر لیں، تم سے کنارہ کش ہو جائیں، تمہیں چھوڑ دیں، اگر وہ تم سے کنارہ کر لیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ اور نہ جنگ کریں تمہارے ساتھ، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور بھیجیں تمہاری طرف صلح کا پیغام، وَأَلْقَوْا پھینکیں بھیجیں، إِلَيْكُمْ آپ کی طرف السلام سلامتی کا پیغام، صلح کا پیغام، فما تو پس نہیں، جعلا بنائی اللہ نے لکم تمہارے لیے علیہم ان پر سبیلاً
کسی قسم کی زیادتی کرنے کی راہ، سبیلاً راستہ کوئی نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان پر کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ یہاں تک ہم ترجمہ دوبارہ دیکھتے ہیں۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ پھر اگر وہ کنارہ کر لیں تم سے اور نہ جنگ کریں تمہارے ساتھ اور بھیجیں تمہاری طرف صلح کا پیغام، تو نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر زیادتی کرنے کی کوئی راہ۔ یعنی اس آیت نے یہ چیز مزید واضح کر دی ہے کہ قابل گردن زدنی وہی لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ جو جنگ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں وہ امن کے ساتھ سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ان کے ساتھ مسلمان کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرے گا اور نہ کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن پاک نے واضح طور پر جو ہے وہ اسے منع کیا ہوا ہے۔ اگلی آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم۔ ستجدون، اب تم پاؤ گے، یعنی ان قریب تم پاؤ گے، آخرین اور لوگ، یعنی چند اور لوگ، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یأمنوکم کہ تم سے امن میں رہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اور امن میں رہیں اپنی قوم، یعنی ان کی قوم بھی امن میں رہے۔ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا، كُلَّمَا جب کبھی ردوا لوٹائے یا بلائے جاتے ہیں، إِلَى الْفِتْنَةِ فتنہ کی طرف، أُرْكِسُوا پلٹ جاتے ہیں، فِيهَا اس میں، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا۔ فَإِن لَّمْ پس ان اگر لم یعتزلوکم تم سے کنارہ کشی نہ کریں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور نہ ہی جو ہے وہ تمہاری طرف کوئی پیغام سلامتی کا بھیجیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور نہ روک لیں اپنے ہاتھ، فَخُذُوهُمْ تو کیا کرو انہیں پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں تم انہیں پاؤ، وَأُولَٰئِکَ اور یہی وہ لوگ ہیں، جعلنا ہم نے دی، لکم تمہارے لیے، علیہم ان پر، سلطاناً سند، مبیناً کھلی، ہم نے ان پر جو ہے وہ تمہارے لیے کھلی سند دی ہے، کھلا اختیار دیا ہے۔ اب اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ بھی سماعت کریں۔ ارشاد فرمایا ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، تم پاؤ گے چند اور لوگ جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی اور امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی، یعنی تم ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ تمہیں سامنا کرنا پڑے گا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم انہیں کچھ نہ کہو اور ان کی قوم بھی انہیں کچھ نہ کہے، یعنی بالکل امن سکون میں وہ رہیں، کوئی انہیں تنگ نہ کرے۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، لیکن جب کبھی پھیرے جاتے ہیں فتنہ کی طرف تو منہ کے بل گر پڑتے ہیں اس میں، یعنی جب انہیں فتنہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ بالکل اپنی قوم کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، یعنی بظاہر یہ لگتا ہے کہ بڑے یہ پنجابی میں کہتے ہیں نا وہاں ممی ڈیڈی لوگ ہیں، تو یہ جو اس طرح کے جو بندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس ہم بھی امن پسند ہیں، بس ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کسی سے، ہم اپنوں سے بھی امن چاہتے ہیں، دوسروں سے بھی امن چاہتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں جب انہیں فتنے کی طرف بلایا جائے سب سے پہلے وہی کود کے اس کے اندر جاتے ہیں، وہی منہ کے بل اس میں گرتے ہیں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، اور جب کبھی پھیرے جاتے ہیں فتنہ کی طرف تو منہ کے بل اس میں گرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، تو جب تک وہ تم سے کنارہ نہ کریں اور تمہاری طرف کوئی صلح کا پیغام نہ بھیجیں اور اپنے ہاتھوں کو تمہارے خلاف جو ہے وہ جنگ کے لیے نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو ان کو پکڑ لو، ان کو قتل کرو، جہاں تم انہیں پاؤ جو ہے ان کو قتل کرو۔ وَأُولَٰئِکَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا، اور یہی لوگ ہیں کہ دیا ہے ہم نے تمہیں ان پر کھلا اختیار۔ یعنی اگر اس کا پورے کا خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ اگر وہ امن پسندی کا کوئی ثبوت جو ہے وہ نہیں دیتے، تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے کنارہ کش بھی نہیں ہوتے، صلح کا پیغام بھی نہیں بھیجتے، دست تعدی دراز کرتے ہیں، اس سے باز بھی نہیں آتے، تو پھر تم بھی ان کا ذرا لحاظ نہ کرو اور جہاں قابو میں آئیں بلا تعمل ان کو موت کے گھاٹ جو ہے وہ
اتار دو. یہی قرآن کا حکم ہے, یہی قرآن کا جو ہے وہ بہترین فیصلہ جو ہے وہ یہاں پہ سنایا جا رہا ہے. اب آگے ہے اگلی آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں, اور اگلی آیت سے ہی ہمارا جو ہے وہ سورت کا 13واں رکوع جو ہے وہ شروع ہو جائے گا, اور اس پارے کا یعنی 5ویں پارے کا 10واں رکوع جو ہے وہ شروع ہو جائے گا, یعنی ہم نے ایک رکوع مکمل کر لیا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا, وَمَا كَانَ, اور یہ شایان شان نہیں ہے, لِمُؤْمِنٍ کسی مومن کے, یعنی یہ کسی مومن کے شایان شان نہیں, یہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں, ان یقتل مومنا, کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے, ان کے یقتل قتل کرے, مومنا مومن کو, کسی مومن کو یہ جائز نہیں, زیبا نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے, الا خطأ, مگر غلطی سے. ومن قتل مؤمنا خطأ, اور جس نے قتل کر دیا کسی مومن کو غلطی سے, ومن قتل, جس نے قتل کیا, مومنا مومن کو, خطأ غلطی سے, فتحریر رقبۃ مؤمنۃ, تو کیا کرے, تحریر رقبہ, آزاد کرے, گردن کو آزاد کرے, مومنۃ, کسی آزاد مسلمان کی جو ہے وہ گردن, ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ, ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ, اور اس کے جو اہل خانہ ہیں ان کی طرف جو ہے وہ خون بہا ادا کرے. مسلمہ کا مطلب سپرد کر دے, ادا کر دے, ودیۃ خون بہا, ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ, اور اس کے اہل خانہ کو جو ہے وہ اس کا خون بہا ادا کر دے, الا, مگر یہ, ان یصدقوا, کہ وہ خود ہی خون بہا معاف کر دے, اگر وہ خود خون بہا معاف کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو وہ ادا کرے. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, فَإِن كَانَ مِن قَوْمِ عَدُوٍّ, پس ان اگر کانا ہو من قوم عدوٍ, دشمن قوم میں سے, لکم, جو تمہاری ہے, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور وہ مومن بھی ہو, یعنی وہ جو مقتول ہے, جو قتل کیا گیا ہے, وہ خود مومن ہو, فتحریر رقبۃ مؤمنہ, تو قاتل آزاد کرے ایک مسلمان غلام کو. فَإِن كَانَ من قوم, اور اگر وہ ایسی قوم میں سے ہو, بینکم و بینہم میثاق, جس کا تمہارے اور تمہاری قوم کے درمیان کوئی میثاق ہے, عہد ہوا ہے, فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ, تو خون بہا ادا کرے اس کے گھر والوں کو, وتحریر رقبۃ مؤمنۃ, اور ایک غلام کو آزاد کرے. فمن لم یجد, تو جو شخص غلام نہ پا سکے تو اب کیا کرے, فصیام الشہرین متتابعین, تو وہ 2 ماہ لگاتار اس گناہ کی توبہ میں روزے رکھے, توبۃ من اللہ, یعنی توبہ اللہ کی طرف سے, 2 مہینے وہ لگاتار روزے رکھے. وکان اللہ علیما حکیما, اور کان اللہ, اللہ تعالیٰ ہے, علیما حکیما, سب کچھ جاننے والا اور خوب حکمت والا. آیت نمبر 92 ہماری مکمل ہوتی ہے, ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں, ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے مسائل پر بھی ہم غور اور فکر کرتے ہیں. ارشاد فرمایا, اور نہیں جائز کسی مومن کے لیے کہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے, اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے تو اس کی سزا یہ ہے کہ آزاد کرے مسلمان غلام, اور خون بہا ادا کرے مقتول کے گھر والوں کو, مگر یہ کہ وہ خود ہی خون بہا معاف کر دیں. پھر اگر وہ مقتول اس قوم سے جو دشمن ہے تمہاری, لیکن وہ مقتول خود مومن ہو, تو قاتل آزاد کرے ایک مسلمان غلام کو. اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ ہو چکا ہے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ, تو قاتل خون بہا دے دے اس کے گھر والوں کو, اور آزاد کرے ایک مسلمان غلام کو. تو جو شخص غلام نہ پا سکے تو روزے رکھے 2 ماہ لگاتار, اس گناہ کی توبہ کی, اس گناہ لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھے, اس گناہ کی توبہ اللہ کی طرف سے یہی مقرر ہے, اور ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا. اب یہاں پر جو چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں ان پر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں. یہاں پر قتل خطا ایک ذکر کیا جا رہا ہے. یہ ہوتا کیا ہے کہ مومن کے لیے یہ درست اور جائز نہیں ہے, اور مومن کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اس برے فعل کو بس سلامتی ہوش و حواس جو ہے وہ ارتکاب کرتا ہے اس فعل کا. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ بے ارادہ اور نادانستہ سے یہ جرم سرزد ہو جاتا ہے,
اس اسلوب بیان سے واضح ہو گیا کہ یہ جرم معمولی قسم کا نہیں بلکہ نہایت سنگین اور بہت ہی گناؤنا ہے، کسی ایماندار سے اس کا صدور حد درجہ کبھی ہے۔ اب یہ خطا کیا ہے؟ الخطا اذا لم یصنع عن تعمد، خطا اس کو کہتے ہیں اگر قصد اور ارادہ کے بغیر کوئی کام کیا جائے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ کفار سے جنگ جاری تھی، گولیاں برس رہی تھیں، اتفاقاً اس کی گولی سے کوئی مسلمان مارا گیا، یا نشانہ لگایا تھا شکار کو اور جا لگا کسی انسان کو، یہ سب قتل خطا کی صورتیں ہیں، اور تمام میں قدر مشترک قصد کا نہ ہونا ہے۔ اس آیت کریمہ میں قتل خطا کی 3 صورتیں اور ان کے احکام بتائے گئے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ مقتول مسلمان ہو، جسے قتل کیا گیا وہ مسلمان ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جو قتل کرنے والا ہے، قاتل ہے، ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے، اس کے ورثاء کو دیت ادا کرے، خون بہا ادا کرے۔ اس کی مقدار اللہ کے رسول نے 100 اونٹ مقرر فرمائی ہے، یعنی جو 100 اونٹوں کی قیمت ہے وہ اس کے گھر والوں کو رقم ادا کرے گا۔ اور آگے ذکر کیا جی، اور یہی مقدار ہر زمانہ کے لیے جو ہے وہ انہوں نے وقف کر دی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اونٹ ادا نہ کر سکتا ہو تو ہر زمانہ میں 100 اونٹوں کی قیمت کے برابر نقد روپیہ جو ہے وہ اسے دینا ہوتا ہے۔ اونٹوں کی قیمتوں میں کمی بیشی سے روپیہ میں جو روپیہ ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، البتہ اگر مقتول کے وارث دیت بخش دیں تو وہ بخش سکتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے دیت کے لیے روپیہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی، کیونکہ روپیہ کی قیمت یعنی قوت خرید گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ اگر روپیہ کی قوت خرید گھٹ جائے تو انسانی جان کی قدر و منزلت بھی گر جائے گی، جو کسی طرح بھی جو ہے وہ قرین انصاف نہیں ہے۔ اسی لیے خون بہائے 100 اونٹ مقرر کیے ہیں تاکہ انسانی جان کی قدر و منزلت گرنے نہ پائے اور تمام حالات میں انصاف کے تقاضے پورے رہیں۔ یہ غلطی سے قتل ہوا ہے، ابھی تو یہ حالت ہے، ابھی غلطی سے ہوا ہے، نشانہ کہیں لگانا تھا، لگ کہیں گیا، بندہ کوئی اور مارا گیا، یعنی کرنے جانور کا شکار گئے تھے، لگ انسان کو گئی، تو یہ قتل خطا ہے۔ اس کا یہ رزلٹ ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ایک تو جو ہے وہ غلام آزاد کرے، دوسرا گھر والوں کو اس کی دیت دے، اور جو کہ 100 اونٹ بنتی ہے۔ اور قتل خطا کی دوسری صورت یہ ہے کہ مقتول ہو تو مسلمان لیکن اس کی بود و باش کفار میں ہو، وہ رہتا کفار میں ہو، خود مسلمان ہو رہتا کفار میں ہو۔ اس صورت میں صرف ایک مسلمان غلام جو ہے وہ آزاد کر دے، اس پر دیت لازم نہیں ہوگی، اور وہ اس لیے کہ اس کے سب وارث کافر ہیں اور مسلمانوں سے برسر پیکار ہے ان کو دیت ادا کرنا، تو ان کی تقویت دینا ہے، جو کسی طرح کرین عقل جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یعنی اگر باہر کے ملک میں کوئی اس طرح بندہ مارا جاتا ہے اور دوران جنگ اس طرح ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ کوئی اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، صرف ایک غلام کو آزاد کرنا ہی یہاں پہ مراد ہے۔ اور اگر تیسری صورت یہ ذکر کی گئی کہ اگر مقتول اس قوم کا فرد ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، اس صورت میں قاتل مسلمان غلام آزاد کرے اور مقتول کے ورثاء کو دیت بھی دے۔ ذمی یعنی اسلامی حکومت کی غیر مسلم رعایا کا بھی یہی حکم ہے۔ مسلم، کافر، مجوسی وغیرہ سب کی دیت یکساں ہے، یعنی 100 اونٹ، اور یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا قول بھی ہے۔ تو یہ آپ نے اس آیت سے جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہیں۔ اور یہاں پر روزوں کا بھی جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص غلام خریدنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو یا غلام دستیاب ہی نہ ہو سکتے ہوں تو پھر وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھے۔ اگر کسی نے عذر شرعی مثلاً ایام ماہواری ہے، بیماری کے جو ہے وہ سوا ناغا کیا، تو پھر اثر 9 جو ہے وہ شروع کرنے ہوں گے۔ احناف کے نزدیک بیماری عذر نہیں ہے، اگر وہ جو ہے وہ بیمار ہے، اتنا ہو گیا ہے کیا وہ اس کو مکمل نہیں کر سکتا یا ایام ماہواری آ گئے، تو اب اسے جو ہے وہ اجازت اتنی دے دی جائے گی۔ لیکن اگر اسے کوئی بیماری لاحق نہیں ہے اور ویسے ہی جان بوجھ کے ایک آدھ چھوڑ دیتا ہے یا اسے چھوٹ جاتا ہے، کوئی ناغا آ گیا، تو دوبارہ پھر وہ نئے سرے سے 2 ماہ کے روزے رکھے گا۔ تو یہ یہاں پر جو ہے وہ چیز ذکر کی جا رہی ہے۔ اب دیکھ لیں ذمیوں کا کتنا جو ہے وہ حق رکھا گیا ہے، حالانکہ مسلمان دوسرا جو ہے اس کا حق جو ہے وہ کم دیا گیا، ذمی کو حق جو ہے وہ زیادہ دیا گیا۔ یہ اسلامی نظام کی خوبصورتی ہے، اور یہ جو ہے وہ ان لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اسلامی ملکوں میں رہتے ہیں۔ اگر یہ باز نہیں آتے تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جاتی ہے، ان کے لیے سزا جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ تو یہ آج کا آپ کا بحمداللہ تعالی سبق تھا۔ ہم نے جی مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوتے ہیں، اگر اس میں ایک بھی ناغا آ جاتا ہے تو پھر دوبارہ نئے سرے سے 2 مہینے کے دوبارہ روزے، پھر وہ کاؤنٹنگ 1 سے سٹارٹ ہو جائے گی۔ مثلا کسی نے اگر جو ہے وہ 58 ڈیز روزے رکھے اور 59th ڈے جا کے وہ کہیں بیمار ہو گیا یا ویسے ہی اس نے جو ہے وہ روزہ چھوڑ دیا، چلو خیر ہے 2 ہی رہ گئے ہیں،
تو آپ اسے پھر نئے سرے سے 2 ماہ کے روزے رکھنا پڑیں گے، پھر وہ 1 سے کاؤنٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو یہ کوئی عام سزا نہیں ہے، بڑی سخت سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات بینات پر عمل کرنے، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق آپ کا مشکل بھی ہے، مسائل کے حوالے سے ہے، تو آپ نے آج ہم صرف یہی ایک کلاس لیتے ہیں، اسی پر ایک کلاس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ آپ نے ان چیزوں کو ایک دفعہ پڑھ لینا ہے، ابھی بیٹے سونے سے پہلے ایک دفعہ لازمی ان آیات کو پڑھیں، ان آیات کو سمجھیں، ایک دوسرے کو بتائیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، تاکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پیغام لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، اسلام کس طرح دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔